وأوفوا بأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الصلوات. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد. نہایت مختصر وقت میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کر کے ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. خدائے ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ عطا فرمایا. ان میں سے جس ہستی کو بھی دیکھا جائے تو وہ صراط مستقیم کا بہترین مصداق نظر آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر کائنات اس آیت کے ضمن میں اہدنا الصراط المستقیم ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، تو امیر کائنات فرماتے ہیں ابن عباس کی زبانی الصراط صراطان، صراط دو صراط ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی صراط تو ویسے بھی واحد ہے اور ایک ہی ہے، لیکن اس کی دو شاخیں ہیں، اس کے دو راستے ہیں. مین راستے کو صراط اور اس کے دو آگے راستے ہوتے ہیں. الصراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. ایک اس کا جو شاخ ہے اس دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے. اور آخرت کی شاخ کہہ لے، درخت کہہ لے، راستہ کہہ لے، جو بھی کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. آخرت کا راستہ اس وقت تک انسان کو میسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے راستے پر گامزن نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. یعنی بسا اوقات انسان یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، مختلف اوراد کرتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں اور کلمے اور درود اس زبان سے کرتے رہتے ہیں. لیکن علماء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری اس دعا اور اس ذکر کا اثر تمہاری روح اور جان میں نہ چلا جائے، زبانی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لقلقہ لسانی ہے، زبانی فقط وہ حرکت ہے زبان کی
ورنہ اس کا آخرت میں اور موت کے وقت اور موت کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس ذکر کو انسان اپنے روح اور جان میں نہ لے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ صراط آخرت، انسان کہے کہ میں صراط آخرت وہاں چلا جاؤں گا، کیا مشکل ہے؟ نہیں میرے بھائی، مشکل ہے کہ جب تک دنیا کی صراط سے انسان کو آشنائی نہ ہو، اس سے واقفیت نہ ہو، اس سے دوستی نہ ہو، اس سے مانوسیت نہ ہو، اس سے محبت نہ ہو، اس پر کبھی انسان چل کر اپنے قدم وہاں پر نہ بڑھائے ہوں تو آخرت کی صراط پر کیسے جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ایک صراط دنیا میں، ایک صراط آخرت میں ہے، اور وہ صراط جو دنیا و آخرت میں ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ امیر کائنات اس لیے فرماتے ہیں انا الصراط المستقیم، میں ہی وہ صراط مستقیم ہوں کہ جس کی تلاش میں تم لگے ہوئے ہو۔ تلاش کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر نے فرما دیا تھا الحق مع علی و علی مال حق، اللہم ادیر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار علی کو ادھر نہیں بلکہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ اسی طرح صراط مستقیم علی کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پیغمبر اکرم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، جناب زہرا کی صورت میں اللہ نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا، جو ہم دنیا میں اگر اس صراط سے متمسک ہیں تو پھر آخرت میں جناب زہرا کی صراط سے متمسک ہوں گے اور وہاں جا سکیں گے، ورنہ ہمیں وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، اس لیے کہ یہاں مانوسیت لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ فدہ کیا ہے، تو بی بی نے جو خطبہ فدہ کیا، فدہ ٹھیک ہے، جناب زہرا کا ایک حق تھا اور بہت بڑا حق تھا، بی بی کی بہت بڑی آمدنی تھی اس سے، اور اس سے بی بی انفاق کیا کرتی تھی، بی بی ویسے بھی اپنے گھر میں فاقے برداشت کیا کرتی تھی اور معمولی غذا پہ گزارا کیا کرتی تھی، بی بی نے وہ انفاق کرنا تھا، لیکن حق ہے، انسان کا حق، یعنی حق کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی اپنی تسلط میں ہو یا جس پر انسان کا تصرف ہو سکتا ہو، اس کو حق کہا جاتا ہے۔ بی بی کا حق تھا، بی بی نے اس کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے مطالبہ کیا، لیکن اس مطالبے کے اندر بی بی نے ان لوگوں کے اندر کو باہر کر دیا، ان لوگوں کا اندرون جو تھا وہ لوگوں میں آشکار کر دیا، فقط اس 11 ہجری والے لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ 11 ہجری سے لے کر بلکہ اس سے پہلے کہوں کہ 11 ہجری سے پہلے، یعنی ایمان اسلام، ظاہراً اسلام و ایمان لانے سے لے کر قیامت تک، کیونکہ اس وقت تک تو پوشیدہ تھا، وہ اندر یہ ایک لاوا تھا جو پیغمبر اکرم کی زندگی مبارک کے اختتام کے بعد جو ہے انسان ان کے بعد جو ہے وہ یہ پھٹا، ورنہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے دل میں وہ حسد موجود تھا کہ جو پیغمبر اکرم کی جو احادیث اور وہ روایات جو مولا علی علیہ السلام کے حق میں ہیں، ان کے بارے میں ان کے اندر جو حسد کی آگ تھی وہ بھڑکتی رہتی تھی، لیکن وہ اس کو آشکار نہیں کر سکتے تھے۔ بی بی نے اپنے اس فدق کے خطبہ اور اس مطالبہ کے ذریعہ ان کے اس حسد کی آگ کو بھی بہر کر دیا اور اپنے حق کا مطالبہ بھی کیا، اور بی بی نے خوب ان کو سنایا جو کچھ بی بی سنانا چاہتی تھی۔ 6 سال کی عمر میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس خطبہ کو نقل کرتی ہے، اور بی بی نے بہت بہترین الفاظ کے ساتھ بی بی نے ان کو بیان فرمایا۔ بی بی نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے میرے باپ محمد مصطفیٰ کو نبی بنایا، مبعوث فرمایا، اور ان کی خلقت سے پہلے اللہ نے ان کا نام محمد احمد رکھا، اور بی بی نے ان کو ان کا مستقبل بھی یاد دلایا، ان کا ماضی بھی یاد دلایا، اور ان کا حال بھی ان کو یاد دلایا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اسلام نے میرے بابا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں عزت عطا فرمائی، تم کون سے معزز لوگ تھے، کون سے معزز، کون سی عزت تھی تمہاری، یعنی تمہارا جو ماضی تھا، جو تمہارا عرب کی جاہلیت میں تمہارا کردار تھا وہ واضح تھا، کیا تھے تم، حیوانات سے بدتر تمہاری زندگی تھی،
لیکن اللہ نے یہ جو عزت دی ہے اسلام کے ذریعہ تم مسلمانوں کو، یہ میرے باپ محمد مصطفیٰ کی بدولت ہے، یہ اسلام کی بدولت ہے، اور میرے شوہر علی مرتضیٰ کی بدولت ہے کہ جو اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عزت اور مقام عطا کیا۔ بی بی نے واضح الفاظ میں کہا، کیا تم مومن ہونے کے بعد کافر بن گئے، ایمان کے بعد ارتداد کا شکار ہو گئے؟ بی بی نے بہت زیادہ بہترین الفاظ کے ساتھ، اور بی بی نے پھر ہر قسم کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، یعنی بی بی نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ اسلام کے حقیقی اس دائرے کے اندر آ جائیں، لیکن نہ آ سکے۔ پروردگار عالم نے، بی بی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایمان فرض کر دیا، کیوں؟ تطہیرا لکم عن الشرک، تمہیں شرک سے بچانے کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر ایمان کو واجب قرار دیا تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ، مشرک نہ بنو، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ۔ لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس فدق کو ہتھیا کے، اس فدق کو غصب کر کے ان لوگوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو مشرکین راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ فدق کو چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا پر اعتماد نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر فدق نہ ہوتا تو لوگوں کو اموال کہاں دیتے، غرباء و یتاما کو کہاں پالتے، اور حکومت کہاں چلاتے؟ حکومت چلانے کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ لوگ انسانوں کی جائیدادوں کو لوٹ کر حکومت چلائے۔ حکومت کے پاس ویسے بھی بہت زیادہ مال، کیا وہ فدق تھا جس کی وجہ سے حکومت چلنا تھی اور کوئی نہیں تھی؟ لوگ پہلے بھوکے نہیں مر رہے تھے، اسلام نے ان کو عزت افتخار عطا کیا، اور جنگوں میں جو مال آتا تھا وہ پیغمبر اکرم ان پہ نشاور نہیں کیا کرتے تھے، پیغمبر اکرم ان کو دیا کرتے تھے، ان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ فدق، وہ حق کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے جو پیغمبر نے اپنی زندگی مبارک میں جناب زہرا کو عطا کر دیا تھا۔ یہ تو اصلا میراث نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ میراث کا اصلا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہبہ کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں، اور ہبہ اقربا، انسان قریبیوں سے ہبہ لے نہیں سکتا، قریبیوں سے ہبہ واپس لے نہیں سکتا۔ میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں، اگر کوئی چیز ہبہ دے دیتا ہوں تو میں اپنی بیٹی سے واپس نہیں لے سکتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں، اقربا کو ہبہ دے دیتا ہوں، میں واپس لے نہیں سکتا۔ پیغمبر اکرم نے یہ ہبہ جناب زہرا کو اپنی زندگی میں دے دیا، اور اللہ کے اس قانون کے مطابق، ہبے کے قانون کے مطابق خود پیغمبر کو بھی حق حاصل نہیں ہے جناب زہرا کو دینے کے بعد جناب زہرا سے خود بھی واپس لے سکے۔ جب پیغمبر گرامی اسلام جیسی عظیم شخصیت کو یہ حق حاصل نہیں ہے ہبہ اقربا کو واپس لینے کا، ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے، تو وہ ہبہ غیر کہاں لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ بی بی نے خطبہ فدقیہ میں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بی بی نے اس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کہا، نماز کے بارے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کے ذریعے لوگوں کے اندر کچھ شعور پیدا ہو جائے کہ نماز جو ہے وہ تمہارے کبر اور تمہارے غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرض کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اندر غرور اس قدر زیادہ تھا، اور اتنی وہ ان کے اندر رعونت تھی اور تکبر تھا۔ اس سے تکبر زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بنت پیغمبر ہو اور اس کے حق کو چھین کر علل اعلان مسجد میں وہ منبر پہ بیٹھے ہیں؟ اس سے زیادہ تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بی بی نے سب کچھ ان کی وہ جو بنی بنائی عزت تھی قیامت تک آنے والے افراد کے لیے حق میں ملا دی، اور بی بی نے ثابت کر دیا کہ یہ حق میرا۔ اور بی بی نے قرآن کی آیات کے ذریعہ استدلال کیا۔ وارث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا وارث بن سکتا ہے۔ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مؤنث کے دو برابر ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ کیا میرے باپ نے کوئی ملت اور دین تبدیل کیا؟ کیا میں دین تبدیل کر چکی ہوں؟ کیا میں ایک اور دین پر ہوں، تم دوسرے دین پر ہو؟ تمہارا اور میرا جو ہے وہ دین اور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا دین بھی مصطفیٰ کا دین ہے، تمہارا دین بھی مصطفیٰ کا دین ہے۔ اسی دین کے مطابق میں کہہ رہی ہوں کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی، اس کی اس ملک کی وارث ہوں، سبحان اللہ، اور اپنے ہبہ کی میں وارث ہوں۔ بی بی نے بہت زیادہ، یعنی
ایسا احتجاج کیا کہ قیامت تک آنے والے افراد کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ کس طرح استدلال کیا جاتا ہے، کس طرح اپنا حق مانگا جاتا ہے. یعنی واقعاً بہت بڑا کام کیا بی بی بطول نے. میں کہتا ہوں اے بنت پیغمبر، اے بنت رسول، آپ اپنے بابا کے مدینہ میں اپنے بابا کے مزار کے ساتھ سے گزر کر اس مسجد النبی میں گئی کہ جس مسجد میں وہ بیٹھا تھا کہ جو نااہل تھا. جب بی بی گئی، روایات میں ایسے ہی ملتا ہے کہ جانے کے بعد بی بی نے کلام شروع نہیں کی، کافی دیر تک بی بی وہاں پہ روتی رہی. میں کہتا ہوں بی بی آپ گئیں مسجد النبی اور ان صحابیوں کے درمیان ایک کپڑا لگا ہوا تھا، ایک حائل تھا، ایک پردہ تھا. بی بی آپ گئیں، آپ کے سر پہ چادر موجود تھی، آپ کے ساتھ عورتیں موجود تھیں، اور بی بی کی چادر اتنی بڑی چادر تھی کہ جو زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، اور بی بی کے حتیٰ پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے. بی بی گئی اور کیسی بی بی کا چلنا تھا، کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، ایسے چل رہی تھی جیسے آج محمد چل رہا ہے، جیسے آج مصطفیٰ چل رہے ہیں، ایسے بی بی چل کے گئی. میں کہتا ہوں بی بی آپ گئیں، آپ کے اس جگہ پر جو پردہ کے اندر آپ کے ساتھ خواتین موجود تھیں، لیکن میں قربان جاؤں بی بی جب آپ مسجد سے واپس آئی گھر میں تو آپ نے دیواروں کا سہارا لیا ہوا تھا، اور آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آپ کی کمر نون کی طرح جھک گئی تھی. میں قربان جاؤں بی بی آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا جو کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک درباروں اور بازاروں میں سر ننگے پھرائی گئی، جو ظالم کے دربار میں جب گئی تو سر پہ چادر موجود نہیں تھی، جب شام میں اس یزید کے دربار میں گئی تو بی بی کے سر اقدس پہ چادر نہیں تھی. اور وہ وقت بہت سخت وقت تھا جب وہ کمینہ شراب کے نشہ میں مخمور یہ پوچھ رہا تھا من ہذہ المتناہیہ، وہ کنیزوں کے جرمٹ میں بیٹھنے والی خاتون کیا کون ہے؟ تو جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر پوچھنے لگا تو مستورات نے بتایا ہذہ زینب بنت علی، یہ زینب بنت علی ہے. میں قربان جاؤں اے زہرا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کے دکھ زیادہ ہیں یا آپ کی بیٹی زینب کبریٰ کے دکھ زیادہ ہیں. بی بی کون کون سے دکھ کو یاد کیا جائے؟ جب آپ نے اپنا مدعا بیان کیا تو سامنے بیٹھنے والا صحابی تھا، شرابی نہیں تھا، اور بی بی آپ کے سامنے آپ کے بھائی کا سر تشت میں نہیں ہے، اور بی بی فقط آپ اپنے گھر سے چند قدم چل کے گئی تھی، لیکن قربان جاؤں اس زینب کبریٰ پہ کہ جو اس یزید کے سامنے بولنے پہ ایسی مجبور ہوئی کہ کہا ہو یزید اپنی چھڑی کو ہٹا لے، اس حسین کے لبوں کو میرے نانا محمد چوما کرتے تھے اور میری ماں زہرا چوما کرتی تھی، ہٹا لے اس چھڑی کو. وہ کمینہ بچتی ہوئی شراب حسین کے منہ پہ انڈیل کے کہتا تھا حسین تو تھا جو شراب کو حرام قرار دیتا تھا. اور میں کہتا ہوں اے جناب زہرا آپ پہ اتنی مصیبت آئی، مصیبت کے بعد آپ اپنے بابا کی قبر پہ آ کر گر گئی اور کہا اے بابا ہکذا یفعل بحبیبتک، اے بابا کیا تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہونا تھا؟ بتایا ہوگا بابا میں وہاں گئی جا
تیری تعظیمیں کرتا تھا، بابا میں وہاں گئی جا تو میری تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کرتا تھا، آج بابا میں گئی لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے زہرا گواہ لے آؤ، مجھے کہنا پڑا واللہ ما کذبت او خدا کی قسم زہرا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں سچی زہرا ہوں، میں محمد کی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہمارے چند الفاظ اپنے درگاہ میں منظور فرما، درگاہ میں اپنے رحمت و برکتوں کا نزول فرما، حاضرین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، حاضرین کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، پروردگار محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میں صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرما، پروردگار محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ صاحب خانہ کی توفیقات تعداد میں اضافہ فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی نصیب فرما، ماتم حسین یا حسین